کوثر مکے اونچھا کول بھی رب منوا چھوڑے سچ موڑ کمر دے ٹوٹے کر ہر گال عجب منوا چھوڑے ریا شرک تچھا تو ہید گئی کائنات کل سب منوا چھوڑے سرکار دے ظفر چہرے نے اڑ ڈٹھا رب منوا چھوڑے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میں بلا تاخیر حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نجم الحسن صاحب کو دعوت ایسا کہ وہ اپنے پیاری اور مٹھی زبان اور سارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں ان کو پہلے نعرہ سنے سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ الحمدللہ الذی لا الہ الا ہو کل شیء ہالک الا وجہہ لہ الحکم والیہ ترجعون كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم الذي صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين والذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ونزل عليه أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت دے نال اور توجہ دے نال درود پاک سونے دی بارگاہ دے وچ بطور تحفہ اور ہدیہ دے پیش کرو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ معزز و محترم حضرات علماء کرام خصوصاً حضرت علامہ مولانا محمد عبد الغفور صاحب رضوی دامت برکاتہم حدیث بابرکت تقریب دے نقیب اور آپ سب معزز محترم حاضرین و سامعین دعا ہے کہ جس نسبت نال یہ محفل خصوصی طور تے انعقاد پذیر ہے سارے دوست محترم حاجی الڈیتا صاحب انہوں دے دیگر بھائی جناب محترم عنایت اللہ صاحب اور جملہ برادران اپنی والدہ محترمہ دے ایصال ثواب واسطے چہلم دے سلسلے اس محفل کا انعقاد فرمائے اللہ تعالیٰ انہوں دی والدہ محترمہ دی کامل اور بے حساب مغفرت فرماوے اور رب کائنات انہوں کو اپنے سونے حبیب علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرماوے اور تمام بچوں کو اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ اس غم اور دکھ تے صبر عطا فرماوے صبر تے اجر عظیم اور اجر جزیل عطا فرماوے آج دی بزم خصوصاً ایصال ثواب اور دعائے مغفرت دی صورت
اپنی والدہ دی بارگاہ جو تحفہ پیش کرنے جن واسطے سونے رب نے بھی اپنے مرحومین نال انسان کو وفا کرنے کا حکم فرمائے جہے اس دنیا تو ٹر وجن انہاں نال تعلق ختم نہیں ہونا انسان دا بلکہ جے تک اے جیندے اون ویلے تک اپنے مرحومین مرحومات جتنے رشتہ دار ہیں دوست ہیں انہاں نال دعائے مغفرت والا تعلق اس نے نبھاونا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام دی حدیث ہے ابو داؤد شریف دی کہ سونے کول ایک صحابی آپ دے غلام رضی اللہ تعالیٰ حاضر ہوئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حل بقیہ من بر ابویہ شیئن، عرض کی تھی کہ میرے والدین فوت ہو گئے، کیا انہوں دی وفات دے بعد بھی انہوں دا کوئی حق میرے تے باقی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے ہیک حق نہیں، 5 حق باقی ہیں، انہوں دی وصال دے بعد بھی 5 چیزیں ہیں جہاں تیرا فرض ان کے ادا کرنا۔ پہلی چیز فرمایا الصلاۃ علیہم، انہوں دی نماز جنازت شریک ہونا یہ اپنے بچوں واسطے فرض ہے۔ ویسے تو فرض کفایہ ہوندہ جنازہ لیکن انہوں واسطے فرض کفایہ نہیں، بالا واسطے فرض عین ہے کہ اپنے بابے دی جنازے شریک ہو۔ اور جنازے دی شرکت اس وجہ کو ایک اہم چیز ہے کہ اگر کوئی شریک نہیں ہو سکا، بیٹا کوئی دور ہے پرے ہے نہیں پہنچ سکا، تو اس دے واسطے سارے علماء یعنی علماء احناف دے وچوں سارے امام حضرت قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرمائیں بھی 3 دن تک بھی جڑا شخص آ گئی ہے تو وہ قبر تے کھڑ کے جنازہ پڑھے چاہے ایسے قریبی، چونکہ الصلاۃ علیہما حضور علیہ السلام دا حکم ہے بے حق ہے اولاد دا، اگر کہیں وجہ تو وہ موقع تے نہیں پہنچ سکا تو جنازے واسطے چونکہ جماعت شرط نہیں بھی جماعت ضروری ہے، ایک بندہ اکلا بھی جنازہ پڑھ سکتا ہے، لہٰذا اکلا جی میں جنازہ پڑھی دے ہوں اللہ اکبر آگ کے ثنا پڑھے و درود پاک پڑھے و دعا منگے و 4 واری اللہ اکبر تے سلام پھیر چھوڑے۔ اور یہ اللہ اکبر اصل جنازے دے 4 فرض جڑے نو 4 واری اللہ اکبر آکھنے۔ عموماً اساں چونکہ جنازے دی کراں لوڑ پوندی ہے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت ہی رکھے لیکن ٹرنا تو ہر کہیں، اور عموماً علماء ہر جنازے تے دسیندن بھی جنازہ کی میں پڑھنا ہے۔ اس دی وجہ یہ ہوندی ہے کہ جنازے عموماً گھر دا ورکا یا سیاڑا بندہ ون کے شریک ہوندہ علاقے جتھا بھی فوتگی تھی وجے، اور بال تو شریک نہیں ہوندے، بہت سارے جوان بھی شریک نہیں ہوندے، بھی بابا ویندا پی ہے چاچا ویندا پی ہے، لیکن یہ گھر دی فوتگی تھی نہیں ہے تو وہ جوان تے بال ہر کوئی ظاہر ہے، چاچا ٹر گیا یا ڈاڈا ٹر گیا تو ہر کوئی آیا کھڑا ہوندہ، تو ہر جنازے بہت سارے بندے ایسے ہوندے جنہیں پہلی باری جنازہ پڑھتے پہ ہوتے، یعنی خصوصاً اس میت دے گھر والے، پرے والے تو وہ پڑھتے کھڑے ہوندے جنہیں عموماً ویندے رہندے جنازہ، لیکن گھر والے افراد جنہیں ہوندے دادا فوت تھی ہے تو ظاہر ہے پوترے بہت سارے وہ پہلی باری جنازے شریک ہوتے، تو جنازہ یاد تک کریں دن جدہ وہ 2 شوئیں یاد کریں دن تے بھائیاں شہیں پکیں دن نماز، لیکن ظاہر ہے وہ کدھا یاد رہا ہونے کئی سال تھی گئے تے تجربہ آئی تھی انہوں نے لہذا اس وجہ کو علماء کرام اکثر یہ مہربانی کریں دن کہ جنازے کو پہلے سین دن بے کی میں پڑھ لیں، لہذا اساں جنازے دے ذکر کر چھوڑے تو ایسا ہی ڈاس چھوڑو جو کی میں پڑھ لیں، تو جنازے دے بابی وہ تو سوک پتہ ہے بھی جنازے علیہ دا درود شریف نہیں آندہ آیا، جنازے علی ثنا نہیں آندی یا جنازے علی دعا نہیں آندی، کہیں شاید آونا ہی ضروری نہیں ہے کہ سوک نہیں آندہ، نماز والے کم کر چھوڑو، سبحانک اللہ ہوا جو نماز ہی پڑھ دیں، درود پاک ہوا درود ابراہیمی کو افضل کیا درود شریف ہوتی، حضور نے جرا خود سکھایا اپنے غلاموں کو، مسلم دی حدیث سے حضرت کعب بن عجرہ راوی ہے، لہذا وہ درود پاک پڑھ چھوڑے، اور دعا اگر اس کو جنازے علی نہیں آندی تو وہ یعنی دعا نماز دے آخر تے پڑھ دے وہ پڑھ چھوڑے، ربی جعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مغفرت اس سے جی منگی گئی ہے، مراد تا مغفرت منگانے، لہذا انہاں پورا جرا جنازہ ہے اگر کہ کوئی نہیں آندہ تو وہ یہ چیزیں پڑھ چھوڑے، لیکن جرا کم ضروری ہے اثر وہ کیا رہے جہندے بغیر جنازہ نتھی سی وہ 4 واری اللہ اکبر آکھڑا ہے، جیرے بندے کوئی شے نہیں پڑھی چھڑا آئے تے 4 واری اللہ اکبر آکھ چھوڑے ادھا جنازہ ہی تھی گئی، چونکہ فرض اس دے ادا تھی گیا، باقی چیزیں فرض نہیں، یہ فرض چیزیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 4 تکبیرہ نماز جنازہ آدھیں، تکبیرہ ہی اندہ فرض ہے، اور اس دے بعد ول دائیں بائیں جی امام سلام پھریں دے تو سلام پھر چھوڑ، یہ تو ایک بئی گال بھی ہے جیری یاد ہونی چاہیے دی، وہ ہے جنازے بعض اوقات انسان لیٹ آن رل دے، یہ نماز ہی بعد ہی رل دے تو سب طریقہ پتہ ہے بے اٹھی کے کی میں نماز پڑھنی، لیکن جنازے دا پتہ نہیں ہوندہ بے ہون بھی چالے جو رلے ہیں 2 تکبیرہ سا امام نہ لاکھیں تے امام سلام پھیر چھوڑے، ہون کے کرے سو
بھئی جنازے والا کم ہی سوکھا ہے کہ امام جی میں سلام پھیرے انسان سلام نہ پھیرے اور جتنے اللہ اکبر رہ گئے صرف وہ اللہ اکبر آکھنے نہ سکیں پڑھنی کوئی شے نہیں اگر دو اللہ اکبر رہن تو اللہ اکبر آکھ کے تو وہ سلام پھیر چھوڑے اگر ہیک اللہ اکبر رہی ہے تو ہیک اگر ترے رہ گئے تو ترے تو لہٰذا یہ فرض ہے لہٰذا کوئی شے پڑھن دی لوڑ نہیں اس دے بعد سبحانک اللہ یا درود پاک جو بھی رہی ہے صرف اتنی باری جتنے اللہ اکبر رہن وہ آکھ کے دائیں بائیں سلام پھیر چھوڑے تو حضور علیہ السلام فرمائیں اما بعد پہ جنازہ پڑھن اولاد تے فرض ہے دوجا والاستغفار لہما یا والدعاء لہما دا ایک روایت کی لفظ ہے کہ انہاں واسطے مغفرت دی دعا کرندہ رہ پائیں یہ اولاد واسطے فرض ہے کہ اپنے اما بابے کو ہمیشہ اپنی دعائیں یاد رکھیں آج دی دعا ایک تقریب ہے بھی دعا دی تقریب ہے اصال ثواب بھی ہے تو دعا بھی ہے دوئیں چیزیں ظاہر ہے مغفرت واسطے دعائے مغفرت واسطے اجتماع ہوندے مل باہن اور نال اہتمام خیرات دا ہوندے چونکہ خیرات بہت بڑے اجر و ثواب دا کم ہے حضور علیہ السلام نے اس دی بہو ہی فضیلتاں بیان فرمائیں آقا کریم علیہ السلام کو پوچھا گیا پہ سب تو افضل عمل کے رہے بخاری کتاب الایمان دی حدیث ہے سونے فرمایا تطعم الطعام اللہ دے بندہ کو کھانا کھوانا یہ بہت بڑا عمل ہے چھوٹا کم نہیں لہذا کھانا کیویں کھوے سوں اون دے واسطے کوئی روٹین ہو سی کوئی اپنی زندگی دے معمولات وچ کوئی چیز کو شامل کرے سو تو تاں ہی ظاہر انسان اس تے عمل کر سکتا انہاں سا کو بھئی چہلا میں نہیں کرنا تے تریجا بھی نہیں کل بھی نہیں کرنے تے فلانا کام بھی نہیں کرنا یہ بھی جائز نہیں تے وہی جائز نہیں بیا کھانا کداں کھوے سو کہ کو اساں کوئی اون دی ترتیب تے بنے سو اپنی زندگی وچ نہ بنے سو بے ترتیبہ جیونا اللہ دی پسند دی جو نہیں اللہ سب کو ترتیب نال جیون دا حکم فرمائے سب کو نماز اللہ نے جیری مشروع فرمائی حکم فرمائے ہن جے لے چاہوں اللہ تعالی وے جاگدا پیا ہوندے او کو نیند نہیں آندی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لیکن سب کو اس ویلے نے سن بہین ٹائم میں کو ملے تاکہ ساری زندگی کوئی ترتیب ہوئے وہ ترتیباں دا محتاج نہیں وہ بے نیاز ذات لیکن اصل ڈسپلن تے نظم و ضبط دے محتاج ہے جو ساری زندگی کوئی ترتیب ہوئے کیلے اٹھنے تے کیلے سمڑے کیلے کم کرنے کیلے وقت کام دے دوران ویل کٹ کے ان دی بارگاہ حاضری دیونی ہے جڑا ہر خیر دا مالک ہے اس کو لان چھوڑی اڈنی ہے ان دی بارگاہ حاضری پیش کرے تاکہ دنیا دے اس محبتی اور دنیا دی رزق دی تلاشی کی انسان دنیا کو ہی سب کچھ نہ سمجھ باوے ان دے خالق نال تعلق بار بار قائم تھیندا رہے اس وقت سے 5 نمازیں ہیں تاکہ یہ تعلق 24 گھنٹہ دے 5 باری انسان کو یاد دیواوے میں کنوں آیا تے کن تے ویندا پیاں تے کہ کوئی جواب دے گویا نماز نہیں ہے 5 باری گویا موت دی تیاری ہے وہ سونے رب دے نال اپنا تعلق سونا رکھنا ہے حاضر محترم یہ ترتیب انسان کو پورا اسلام ترتیب دی زکاة دے تحیق سال دے بعد وقت کتنی دیونی ہے کتنے مال چو 2.5% 40واں حصہ ہے کہندے وچو 10واں حصہ ہے کہندے وچو 20واں حصہ ہے ایک ترتیب دے سکے حولان حول اسی طرح حج واسطے اللہ تعالیٰ ہی میں نہیں آکھا بجی لے مرضی تساں ٹرے آؤ اللہ تعالیٰ نے مہینہ دسے اس مہینے چاہو تے اس مہینے جی کیرے نہیں آونا ہے کتنے نہیں اور ہر نہیں ہر جاتے نہیں مہینہ کیرہ نہیں کتنا حاضری دیونی تاکہ سب کو کہیں ترتیبی جیون دی نہ آوے لہذا یہ جیرے سارے بزرگاں نے چہلم ہوئے چہلم دی اپنا ہی کیونکہ حدیث پاکی خود چہلم دے حوالے نالی کئی روایات موجود ہیں تو لہذا اس نے یا تریجے نہیں چونکہ 3 نہیں تک سوگ دی اجازت ہے تو جیرے نہیں آخری ہے سوگ دا تو اس نے مل کے ہی خیراتی ہو ونجے اور جیرے دور کو آون والے لوگ ہیں انہاں واسطے پریشانی نہ ہوئے ہکڑی گھرا لے جیندے مرحوم جے لواحقین وہ ہکڑی بہ وجن تریجے نہیں تک ایویں نہ ہوئے جو مہینہ انہاں کو تڈے تے بہونا پے ون چونکہ انہاں زندگی اپنی گزارنی ہے اما بابے دے بھائی دے وصال دے بعد ہی اگا کم ترسی تے لہذا ہکڑی ہر کوئی اکٹھا ونجے تاکہ اکٹھی دعا تھی ونجے اور اہل خانہ جے انہاں واسطے زندگی سوکھی تھی ونجے اگر تریجا ڈی نہ ہویا تو کوئی ترتیب نہ ہویا کوئی آج آندا پیے تے کوئی کل آندا پیے تے مہینہ بھئی گھر والے بیٹھے رہے دنیا آندی پئی ملن لہذا انہاں کو پریشانی کو بچاؤن واسطے اور حدیث دی روشنی چونکہ 3 دن دے سوگ دا 3 دن دا خاص ذکر موجود ہے تو لہذا سارے بزرگاں نے چنگے لوگاں نے ایک کل دا طریقہ کل کو کیا مراد ہے قرآن پڑھوں جاتے دعا رل کے منگ سوجا تاکہ آمن اللہ واسطے بھی مشکل نہ ہوئے بھئی تری جیڑی کل ہو سن تو خود اہل خانہ واسطے مشکل نہ ہو اس واسطے سارے کل دیرے ہی رواج ہے بھی شام دے بعد بھی فیتہ نہیں ہوتا شام دے بعد فیتہ نہیں ہوتا یہ بظاہر طریقہ حال ظاہر فیتہ تو ہر ویلے تھی سکتے لیکن یہ دے وچ اصل ایک ثقافتی حقیقت ہے ثقافتی حقیقت کے ہے کہ ایک بندہ فجر دا بیٹھے دعائیں منگدا بیٹھے تے لوگ آندے پہ ابران کو گن کے لانا تھا وہ کہہ رہے آرامی کریسی کہ نہیں اور شام دے بعد گھر ونجے تے ود بئی موٹر پہنچ ونجے بھئی ہاں اساں فیتہ دیوانا ہے
لہذا اس کو سکون ہی تک کرنے کے نہیں کرنا کھانا پینا ہو سے بھی اب کچھ نہ کرنا ہوئے چھڑا بندہ چیل تو سدھی کریں دے جہاں پورا ڈی بیٹھا رہی ہے تو اس واسطے یہ جہاں ایک گال ویسے تو کوئی ایسی شرعی حکم نہیں لیکن کم سے کم دوجے دے سکون دا خیال رکھنا تو شریعت دے احکام دا حصہ ہے اور اساں 24 گھنٹے اگر کہندے کول ایک آوے تے بیا ویندا پیا ہوئے تے کوئی ترتیب نہ ہوئے تو ظاہر ہے اساں اہل خانہ دی بجائے انہاں دے سکھ دا ذریعہ بنن دے اساں انہاں دی زندگی وچ مزید پریشانیاں پیدا کرے لہذا الدعاء لہما یا استغفار لہما یہ دوجا حضور نے حق بیان فرمایا کہ جیرا فوت تھی ونجن والدین والد یا والدہ یا دوہے اللہ کو پیارے ہو گئے تو انہاں دا دوجا حق یہ ہے کہ انہاں واسطے مغفرت دیاں دعائیں منگدا رہو لہذا این گال تے نہیں پوری زندگی رولا رکھنا کہ بھئی کیری دیوار منگنی ہے تے کیری دیوار نہیں منگنی اللہ سونا فرماتے ہر ویلے میں قبول کرنا اجیب دعوت الداعی اذا دعان تو سب منگو تو صحیح جھولی اڈو تو صحیح دعا دا کوئی ویلا کونی ہر ویلے دعا مانگو وقال ربکم ادعونی استجب لکم تھوڑا رب فرماتے میرے کل دعا منگو میں قبول کرے سا ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین اور جیری اللہ دی عبادت کول تکبر کریں کہ ایسا دعا نہیں منگ دے نعوذ باللہ اللہ فرماندے وہ جہنم بے عزتی دے نال داخل ہوئے سن کہ جیری اللہ کول ہاتھ اڈان دے بھی انہاں کو تکلیف تھیندی ایسا نہیں منگ دے انسان کو تو محتاج ہونے کی انسان دے اعزاز ہے انسان دے نیاز مند ہونے کی انسان دے ذات بے نیاز تو ہوں دی ذات انسان اگر بے نیاز تھی وے تو لوگوں کو بے نیاز تھی وے اللہ تا نیاز مند ہون ہی انسان کو ساریاں بیاں نیاز مندیاں کو محفوظ کر چھوڑے دے اللہ سونے دی بارگاہ جراگی وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ایمان والوں کو بھروسہ ہمیشہ اپنے رب دی ذات دی کرنا چاہیے لہذا حضور نے یہ دوجا حق بیان فرمائے اور تریجا حق سونے بیان فرمائے تریجا حق کیا ہے فرمایا تریجا حق انفاذ عہدہما من بعدہما اگر ماں باپ دا کوئی ڈیون گھنا نہیں کہنے نال پیسوں دا معاملہ ہی تو اولاد کو چاہیے کہ جی میں اپنے اس طرح دے ڈیون گھنا نہیں پھیندن اوہیں اپنے والدین دا ڈیون گھنا دا معاملہ بھی اپنے ذمہ گھن چھوڑے اور یہ بڑا اہم معاملہ اندے وچ قرض دی ادائیگی بھی شامل ہے اور قرض دی ادائیگی عام دیگر معاملات کو سب تو اہم ہے حضور علیہ السلام اون ویلے تک خود جنازہ نہ پڑھ دے جب تک اس مرحوم دا فوت تھیون والے شخص دا قرض دا معاملہ طے نہیں تھی ویندا جب تک کوئی انہاں دے والدین دے اگر والدین ہوندے ہیں تو انہاں دے بال اگر کہندا بھائی ہے تو بھائی اگر کہندا بال ہے تو انہاں بابا یہ ذمہ داری نہیں چاہ چھوڑیندا جو ایندا قرضہ میرے ذمہ ہو گیا بلکہ حضور علیہ السلام پوچھتے امام حضرت خطیب تبریزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ساری حدیثاں سیاست دے ریفرنس نال جمع فرمائی کہ آقا کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں بھئی تے قرض تے نہیں یہ دسا ونجا قرض ہے تو آپ فرماندے ہیں صلو علی اخیکم تساں اپنے بھرا دا جنازہ پڑھ چھوڑو خود رن پڑھ دے کوئی بے غلام کو حکم فرماندے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے کہ میں ایک دفعہ عرض کی تھی سونا حضور نے حکم فرمایا بھئی تساں جنازہ پڑھ چھوڑو پوچھا گیا کتنا قرض ہے تو لوگ آکھا 2 دینار قرض ہے اور 2 دینار اگرچہ دینار سونے دی کرنسی ہے لیکن وقت بھی 2 دینار ہی کوئی اتنا زیادہ نہیں جو کوئی ادا نہ کر سکے لیکن سونے فرمایا نہیں تسا جنازہ پڑھو جب تک یہ معاملہ نہیں مکدا حضرت ابو قتادہ فرماندے کہ میرا کوئی قریبی رشتہ دار تو نہیں لیکن میں عرض کی تھی کہ حضور دا جڑا قرض ہے وہ میں ادا کرے سا 2 دینار میں دے سا تسا اس کو محروم نہ کرو جنازہ آپ ہی پڑھو ان سعادت تو محروم نہ فرماؤ تو فرمانے وقت حضور نے جنازہ پڑھا لہٰذا یہ چھوٹا معاملہ نہیں جنازہ پڑھن کو پہلے یہ اعلان کر چھوڑنا چاہیے کہ اندہ ڈیون گھنن دے اساں ذمہ دار ہے جیرا بھی مرحوم بابا فوت تھی ہے بھائی فوت تھی ہے یہ پہلے بعد ہی لوگ طے کریں دیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن چونکہ قرض دا معاملہ سنت ہے کہ جنازے کو پہلے حضور طے کرا کے بعد جنازہ پڑھ دیا ورنہ یہ مطلب ہے کہ اس کو جنازے کو پہلے طے کرنا چاہیے اور اتنا حضور حق بیان پہ فرمایا انفاذ وعدہما من بعدہما کہ ان دے جتنے وعدے ودیے ہیں اپنے مرحوم والد یا والدہ دے فرمایا وہ بھی اولاد ادا کرے یہ بھی تریجا فرض ہے انہاں دا اور حق کے اپنے اماں بابے دا چوتھا سونے فرمایا وَإِكْرَامُ صدی بلکہ چوتھے نمبر تے فرمایا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا اور پنجواں ہے وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا کہ انہاں دی صلہ رحمی کرنا یعنی جیرے رشتے اماں بابے دی وجہ کو سارے نال گنڈے ودن انہاں کو گانڈ کے رکھنا اماں بابے دے نال کون ہیں سارے نانکے دے ڈر کے سارے کہ دی وجہ کو سارے سکن سارے اماں دے بابے دی وجہ کو سکن ملویر پتریر پھپھیر مسات کہ دی وجہ کو لئی گانڈ ہے انہاں دے نال سارا اور قرآن کریم نے اس کو ایمان والا دی صفت بیان فرمائی الذین یصلون ما امر اللہ بھی ان یوصل ایمان والے وہ ہیں کہ جے کو رب گنڈ ہے وہ گنڈ کو ٹوٹا نہیں دیتے
لہذا یہ نہیں آکھنا چاہیے بھئی چاچی گندے تے مامی گندے تے فلاں گندے گندہ نال چنگا تھیون کولی دین شروع تھیندا ہے اگر کوئی گندے تے تسیں ہی گندے وے تساں کی راندار ہو سائے ایک کام تا ڈاند کوئی آندا ہے جیڑا سنگ مارے ہوئی سنگ مرے بندہ بھی وڈا تھی کہ ایو گالی سکھی ودا ہوئے بھئی سنگ گالاں کو سنگ کی میں مار بھئی گندہ نال چنگے تھیون کول دین شروع ہوندا ہے اگر کوئی گندے تے اساں چنگے تھی ونجو میرا کوئی نتیجہ نہیں آگس کیتا ہویا قرآن دے صریح حکم ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم سونے رب دا حکم ہے کہ تساں برائی دا بدلہ بھی چنگائی نہ لے لا تستوی الحسنۃ ولا السیئہ ادفع باللتی ہی احسن تھوڑی طرف بہت سونا رد عمل ہونا چاہیے اور نتیجہ یہ ہو سی کہ جیرا تھوڑا جانی دشمن ہے اللہ تعالیٰ تھوڑے سونے عمل دی وجہ کو اس کو تھوڑا جگری یار بنا چھوڑے سی ان دشمنوں کو سجن بناونا وڈا کم ہے یا دشمنوں کو الٹا مزید اپنا دشمن بناونا تے اپنی رات دی بھی بے چینی تے نیند دی بھی بے چینی ظاہر دشمنی کر کے بندہ آپ کو سوکھ دیا نندرا تو نہیں سمجھا ہوتا جب بنا نال پنگے گندے وا تو آپ بھی تو بے چین ہوتا ہے قرآن ایمان والا دی صفت بیان فرمائے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ مومن وہ ہن جڑے نیکی دے نال بدلہ دیندن برائی دا یعنی کوئی انہاں برائی بھی کرے تو وہ برائی نہیں کریں دے وہ برائی دے بدلے چنگائی کریں تے لہذا اپنے رشتہ تو ود کے بھی چنگائی کہنے نال کرنی چاہیے اور ایسا چنگائی کرے سو تو انشاءاللہ لوگ ہی میں جھاکا کی دی ودا ہوندے اندے چنگائی ودی ہوندی یار کہ لیکن ہی میں نواب بنے ودے ہوندے بھی اساں پہلے چنگا کم نہ کروں کوئی بھی پہلے کرے حالانکہ برائی دے وچ اساں پہل کر ویندے لیکن چنگائی پہل کو اپنی انادا قتل سمجھے کہ اساں چنگا کیوں کروں اور اگر کہنے نال چنگا کروں تو اوندا جھاکا لے ویندے وا تو ہی سارا چنگا تھی ویندے بھئی چلو پہلے میں چنگا نہ تھی حالانکہ پہلے ہوندے اللہ دا قرآن دے والسابقون السابقون پچھلا کو بھی ضرور اجر ملتے رہندے نے فرمایا لیکن پہلے ہوندے یہ پہلا قدم چاہے اللہ دی بارگاہ دے وچ رنگا کی سرخرو ہوگی کہ تیں دل وڈا کیتا ہے اور تو ٹور کے لگا گی لہذا ٹور کے ونجن کو کرا اپنی انا دا مسئلہ نہیں بناونا چاہیے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو مناون واسطے اپنا پٹکا عطا فرمایا ونجو میرا پٹکا ویسی تے میرے دشمنوں کو گنا سی اندازہ کرو اس کو وڈا کیا ہو سکتا ہے اور اسری جڑے نہیں حضور علیہ السلام پوری جزیرہ نمائے عرب وچ حضور علیہ السلام دے مقابلے دا کوئی حکمران کو نہیں جڑے سب تو بڑے دشمنان اللہ نے وہ بھی آپ دے زیر نگین کر چھوڑے یعنی مکہ فتح ہو گیا فتح مکہ دلیے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں اور ابو جہل دی نو آئی بیٹھی ہے سونے دی خدمت ام حکیم بنت حارث کیا عرض کریں یہ سونا میرا خامن تا مکہ چھوڑ کے بھج گئی ہے اور وہ آدھے ہون تظاہر ہے اساں مکہ چی نہیں رہ سکتے جو مکہ ہی فتح ہو گئی ہے اور اساں ایڈیاں زیادتیاں کی ودے ہیں اسلام دے خلاف تے سونے دے خلاف کہ اساں معاف کرن جو کہ ہے بھی نہیں لہذا جی میں سامنے تھی سو حضور فرمائے سی ندی گردن اڑا دیو لہذا میرا خامد ڈر کے بھج گئی ہے اس آگے بھج جنتے ہون زندگی میری قسمت لکھی ہو سی میں انہوں پتہ کونی کنتے منہ کی تھی بہنوں بوائندے پہ اور دوسرے صفوان بن امیہ انہوں دے دوست حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ وہ ہے بیٹھے سونا میرا دوست ہے وہ صحابی ہیں حضرت عمیر بن وہب فتح اس دے بعد بدر دے بعد کلمہ پڑھے وہ ہے بیٹھے سونا میرا دوست ہوندہ آئی میرے کفر دے زمانے جنہ مکہ راندے سے صفوان بن امیہ اور اس نے بہت بڑیاں زیادتیاں کی تھیں اسلام دے خلاف جتنا پیسہ خرچ ہوندہ رہی ہے نا سب تو زیادہ فنڈنگ کرنا لگا جانا صفوان بن امیہ کہ تسا نعوذ باللہ اسلام دے خلاف بس اپنی جان دیو پیسہ میں دینا میں جانا تھوڑے بال جانے انہاں کو میں کھوے سا انہاں دیاں ضرورتاں میں پوریاں کرے سا اصلہ گرنے تو پیسہ میں دے سا تھوڑیاں ضرورتاں آن وجان دیاں میں کرے سا تسا اسلام دے خلاف اپنی جو توانائی تھوڑی ہو استعمال کرو یہ وڈا دشمن اسلام وہ ابو جہل دا پتر تھیا اکرمہ بن ابی جہل اور اس صفوان بن امیہ دا پتر تھیا اور دوہیں بہت وڈے دشمن دوہیں مکہ چھوڑ گئے این ڈر کول جو ایسا حضور دے سامنے تھی سو تے آپ سب کو قتل کرا چھوڑے سے حضور دی بارگاہ چی سفارشاں پیش تھی نہیں پائیں حضور فرمائیں میں سارا واسطے جو معافی دا اعلان کر چھوڑے لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا اپنے بھراواں کو آئی تھوارے کو کوئی بدلہ نہیں گندے اللہ تو کو معاف کرے وہ رحم فرماؤں والے فرمایا میں بھی اپنے بھراواں واسطے وہ حکم چونکہ حضور دے رشتہ دار ہیں سارے اہل مکہ اہل قریش دے افراد تو حضور علیہ السلام فرمایا میں سب واسطے معافی دا اعلان کر چکا تو تھوڑے اے وڑ کے بھی تا آگئے ہوں دے وچ اسا ایتا نہیں آکھا بھئی 4 جرم معاف ہیں تے 5 معاف نہیں یا 10 معاف ہیں تے 11 معاف نہیں ایسا عمومی حکم فرمائے انہاں عرض کی تھی سونا تساں تا عمومی حکم فرمائے لیکن انہاں کو یقین نہیں آنا
وہ دن سونے جو حکم فرمایا نا اسی چھوٹے موٹے نلیک تا آسن لیکن وڈے نلیک نہیں آسن اساں جی میں سامنے تیسوں آکسن قتل کر رہے ہو لہذا سونے فرمایا ہن تساں رسو بھئی تھوارے سجنا دا کہ کروں ام حکیم کول پوچھتے پین تو دس تیرا خامد کی میں ولسی ابو جہل دا پتر اس آگے سونا تساں کوئی نشانی دیو تا عمیر بن وہبہ دے تساں سونا کوئی نشانی دیو تو ود سارے دوست والا سن رشتہ دار والا سن بڑے مجرم والا سن سونے نے کیا نشانی عطا فرمائی اللہ اکبر کبیرہ یعنی دستار مبارک پہن کے حضور علیہ السلام جیرا پٹکا پا کے مکہ داخل تھیا کالے رنگ دی پگڑی ہے حضور علیہ السلام قصوہ اونٹنی تے سوارین اور حالت سجدہ دے وچ مکہ داخل ہوئے یہ دی فخر تے وڈائی دا دی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دی تواضع آپ دی انکساری اپنے انتہا تے پہنچ گئی کیونکہ سب ما صابک من حسنت فمن اللہ وما صابک من سیئت فمن نفسک قرآن جیون سکھائے جدہ کو خیر ملنے اپنا کمال نہ سمجھائے ہر خیر اندہ فضل سمجھائے صحتی اندی وجہ کولے تھواریاں فصلان دے بھی تھوکو اگر زیادہ منافع مل گئی ہے تو اندی وجہ کولے کاروبار منافع ملے تو اندے فضل نہ لے تھوارا کوئی کمال کو نہیں بہت سارے کمال ہوندے اپنے ہتھا نال بندہ نہ لے کیاں کر کھڑ کوئی ویا نہیں ہوندہ اپنے ہتھا نال ہی انسان سارے زیان کر کھڑ دے اگر تھو کو خیر ملے تو سونے رب دے فضل دے نال ملے تھوڑا کمال کوئی نہیں پیسے کاروباری مہارت دی وجہ کو فائدہ چاہے سے اسارے بھی فلان چیز دا سینس زیادہ اس وجہ کو فائدہ چاہے سے کوئی سینس کو نہیں فرمایا جی میں تسا ہی وے گوانڈیے لیکن وہ بیچارہ اسے جہاز جتنا تسا فائدہ چاہ کے آئے وہ بیچارہ نقصان کر کے آئے ان کے فائدے نقصان دا مالک سونا رب جدا خیر ملنے ہوں دا فضل سمجھے وما اصابک من سیئت فمن نفسک اور جہاں نقصان ملے اس کو اپنے عملان دا قصور سمجھے یہ ناک ہے جو نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے سائنہ لے کی تھی فرمایا نہیں نقصان کو اپنے پاسے رلے اپنے پاسے منصوب کرے اور خیر کو سونے رب دے پاسے منصوب لہذا آقا کریم علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا انہوں عرض کی تھی حضور تساں کوئی نشانی دے ہوتا واللہ سی اور میرے کریم آقا کو کوئی لوڑ ہے انہوں تو نشانی بھیجن دی اور نشانی کے لیے دے پہن اپنی دستار مبارک لہا کے پٹکے ٹور کے وہی نہ گویا اسا اصطلاح چاہتے ہیں کہ پٹکا ٹور کے وہندہ پی گویا اس اندازے کہ حضور اپنی دستار عطا کریں دے پہن ونجو ایک ہن ونجو میری نشانی تاکہ اسا دشمنوں کو وجہ نہ دیو چونکہ اسا انہوں کو جنت راہی بناونا چاہتے ہیں اسا انہوں کو فتح کرانا ہے اس رنگ نال کو انہوں کے دلوں کو فتح کر کے اللہ دی بارگاہ چکا لے لہذا حضور دی دستار گھن کے گئے جیڑے جددی بندرگاہ تے پہنچے جددی بندرگاہ وہ ویلے دی ہے بڑی پرانی بندرگاہ ہے اسے کشتیاں تے بحری جہازاں دا مرکز ہوندا ہے اور کشتی دے وچ صفوان بن امیہ وغیرہ لوگ سوار ہو چکے اور کشتی والے کو صفوان آکھیا اسا کہ کتھا وجنا ہے کہ جتھاں کشتی وجنا ہے سی میری کوئی منزل کو نہیں لیکن کشتی جی میں روانہ تھئی حضور دی دستار مبارک کی مناون پہنچ گئی علامت نبوت دے طور تے سونے دی پگ ویندی پئی حضور دی علامت بن کے آپ دی پگ ویندی اتھا پہنچے انہوں نے ڈٹھا بھئی کشتی روانہ ہو چکی ہے انہوں نے ڈانڈ شانڈ تک گتی لیکن ظاہر شور شراب ہواما تیز ہونی سمندر دے کنارے دے اکثر تیز ہواما دی وجہ کوئی آواز نہ پہنچے آخر انہوں حضور دی پگڑی مبارک کو اچھا کیتا کہ چلو سن نہیں سکتے دیکھ ہنیں جو کون سا کو مناوانا ہے یہ اس نے حضور دی پگڑی ڈٹھی تو سمجھ گیا بھی وہ خاص نشانی ہے جندہ مظاہرہ پہ کرے دیں جی دکھائیں دے پہ اس نے کشتی والے کو آکھا کہ کشتی موڑ والا کنارے تلا لگ دے سرے مقدران دے فیصلے تھی گئے پیچھا والا دیکھے کہ حضور دی دستار مبارک ہے جیری اج جیتی ہوئی ہستی فاتح دی دستار آنی پہ ہوندو جندہ جیون دا بھی کوئی موقع تے کوئی امکان نہیں دیا پورے عرب دا جیرہ جزیرہ نما ہے وہ دے اندر جیون دا کیونکہ سارے جزیرہ نما تے حضور دی حکومت قائم ہو چکی ہے اسلام دا جھنڈا لہرا چکا ہے لہذا ہون ویندہ پیئے یا حبشہ ویسو تے یا کوئی بے افریقن ملک ویسو جتھا کشتی وائن رکھ سی لیکن حضور علیہ السلام اس حال ہی اپنے دشمن واسطے اپنی دستار عطا فرمائی کہ سارا جیتنے ہے جو کوئی اللہ دی بارگاہ جھک ونجے تے وحدہ لا شریک رب کو من گھنی اسا این جیت واسطے ہیں اسا صرف جسمہ دے قابو پاور نہیں ہیں اسا دلان دے اتے اور انسان دے ایمان دے بابی اس کو جنت راہی بڑھاوانا ہے حاضر محترم اس واسطے آقا کریم علیہ السلام دی سنت معاف کرنا قرآن دا حکم ہے بار بار فرمائے معاف کرو اور اتھا حکم ہے اور ایمان والا دی صفت ہے یدرعون بالحسرت السیئہ چنگے جانے ہوئے ہونے جیرے نیکی دا برائی دا بدلہ بھی نیکی دے نال دے دے پہو تک اتھا حضور فرمائے اما بابے دے وصال دے بعد اما بابے علی رشتے تروٹا نہ دیوے
یہ حق ہے انہوں دا اور تھوڑا فرض ہے کہ یہ نہ ہوئے کہ بابا ٹر گئی ہے تو سارے بابے دے سکا نالی مک گئی، اماں ٹر گئی ہے تو کرا نانکاں کو یاد ہی نہیں کیتا۔ انہوں کو موقع بہ موقع وہنا چاہیے۔ اس دے مختلف طریقے علماء نے لکھے کہ کوئی مدد دی لوڑ ہوئے، اساں پیسے والے ہیں تو وہ غریب ہیں تو انہوں دی مالی مدد دی کوشش کرنی چاہیے، انسان وقتاً فوقتاً کریں رہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ انسان انہوں دی کوئی خدمت کرے، مثلا کوئی بڑھا ہے تو دی جسمانی خدمت دی لوڑ ہے، جو کو اساں مروڑے چھروڑے آتے ہیں یا ڈاکٹر دو نے ہونا ہے، حکیم دو نے ہونا ہے، اس قسم دی اگر وہ اپنے کوئی اولاد کو نہیں ایسی جی یہ خدمت کر سکے تو قریبی رشتہ دار جڑے ہیں انہوں کو نان قرار کر یہ خدمت ہی کرنی چاہیے۔ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک آیت کریم ہے قرآن کریم دی وات المال علی حبہ ذوی القربہ، اس آیت کے تحت کو استدلال فرمائیں کہ جڑا قریبی رشتہ ہوئے کہ خاتون دا محرم رشتہ اندے واسطے اندی جیڑی کفالت ہے اوہ فرض ہو سی جی میں اپنے سکے ماں پیو دی کفالت فرض ہوندی۔ مثلا کہ ماسی دا اگر کوئی کماون والا کونی تو جیڑا قریبی بنی جائے جیڑا استطاعت رکھ دے اس کو چاہیے کہ اپنے ماسی دی اوہ ضرورتاں پوریاں کرے، یہ نہیں کہ کریں ون کے 10-20 روپے دے آونا یا 100 یا 1000 دے آونا، مکمل کفالت جی اماں بابے دیاں ساریاں ضرورتاں روٹی کپڑا مکان دے بابے پوریاں کرنیاں اوہ ماسی دیاں پوریاں ضرورتاں کرے جتنا ہی دی استطاعت۔ اور دوجا میں پھوپھی تھی سکتی محرم رشتہ ہے پھوپھی بھی او دے نال ہی اس طرح دا معاملہ۔ حضرت امام اعظم نے یہ فتوی ہے کہ وہ فرض ہے اندے اوتے میں اپنے سکے بال پالنا فرض ہے، اپنے واسطے اپنی ضرورتاں پوریاں کرنا فرض ہے۔ فرمایا اوے قریبی رشتہ او محرم رشتہ جڑا بھی ہے خاتون دا اوندا بھی یا خاتون نہ ہوے مرد ہوے او دا کوئی کماون والا کونی چاچا ہے ماما ہے اندیاں ضرورتاں بھی پوریاں کرنیاں چاہیے۔ اور کدا ہاں سوڑا نہیں کرنا چاہیے بھئی یہ سکا نال نہیں بھیسو تو بات خرچے زیادہ تھی سے بندہ عموماً ہاں سوڑا کریں دین انہاں آ ونج رکھسو تو بھئی کشے نہیں ہونی پوسی فروٹ نہیں ہونا پوسی کوئی نہ کوئی تو بندہ ہتھوں خالی تو نہیں ویندا تو لہٰذا اصلو نانی دے رکا نہ رکھ دینا ہے کم مکا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ابن ماجہ دی حدیث ہے۔ فرمایا یاد رکھے ایک جنے کو اللہ جو کجرے دا پیا ہوندا ان دی تنخواہ ہے یا ان دی زمین کو آمد ہے یا جو بھی ان دا ذریعہ روزگار ہے، دکان کو آندا پیا جنوں آندا پیا، فرمایا یاد رکھے ایک بندے دی جڑی انکم ہے کم سے کم 2 بندہ واسطے کافی ہے، یعنی 2 گھر چلاونے چاہیے ایک بندے دی جڑی اللہ تعالیٰ اس کو آمد عطا فرمائے۔ ویسے تو تام دی گال ہے خاص طور تے، لیکن علماء نے اس کو عموماً انکم بھی کیتا ہے۔ تام ہے ایک بندے دا کھانا ہے، فرمایا 2 واسطے بہو ہے، وطعام الاثنین یکفی الاربع، اور اگر 2 بندہ دا کھانا ہے 4 واسطے بہو، اور طعام الاربع یکفی ثمانیہ، اگر 4 دا کھانا ہے 8 واسطے بہو۔ اس واسطے ویسے اجتماعی کھانے کی برکت ہوندی۔ کچھ حضور دے غلام نے عرض کی دی سونا سارے گھاری آمد برکت کو نہیں، حضور نے پوچھا بھئی رلے روٹی کھاندے وے کہ اکلے کھاندے وے؟ عرض کی دی سونا جیرا جی میں ویلا تھی دے کھا چھوڑے۔ فرمایا نہیں اکٹھے دسترخوان لو مل کے کھاؤ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھوڑے کو بہوں کر چھوڑے سے، تو مل کے کھاونا برکت ہے۔ اور یہ جیرے سارے جلسے ہونے یا کوئی خیرات کرے دیں، خیرات کرا مکدی نہیں ہوندی، فکر نہیں کرنی چاہیے، دعا منگنی چاہیے اللہ برکت فرماوے، لیکن انشاءاللہ اخلاص علیہ تو برکت ہے بھی ہے اسی اللہ سبحانہ ضرور کرم فرمائے سی۔ بھائیاں دے گا تو پڑھو پکوانا کو پوچھو نا بھئی دیکھ کتنے واسطے بہوں ہے، اکثر 100 بندے واسطے 80 واسطے بہوں ہے، لیکن تو 100 اگر بندے گھنو تو وہ 160 بندہ کھاسی ہے 200 بندہ کھاوے سی، کیونکہ اسی برکت ہو ویندی ہے۔ حضور دے حکم سری حدیث پاک موجود ہے کہ کم سے کم ڈبل اسا آفس پہلے روٹی دا انتظام ہوندا ہی روپا رہے لے سارا، تو وہ سارا جیرا کوک ہے جیرا روٹی شوٹی پکائندا ہے وہ کڑیں دیر نال روٹی آنیندا ہے، سارے کلیگن وہی بڑے توقع لے آئے، انہیں ایک دفعہ کو پوچھا بھی دیر نال کراں کیوں گنا ہے؟ ویسے مثلا ایک دا ٹائم ہے تو کراں 1:30 بجے تے 2 بجے گنا، وہ آدھا صاحب تھارے کول مہمان بیٹھے نہیں واسطے میں نہ بھئی مہمان لگی ونجن تو بعد روٹی گنا، تو انہاں فرمایا بھئی تو ہاں سوڑا نہ کیتا کر جیرا بھی بیٹھا ہوئے یہ روٹی دا ٹائم ہے کی نہ آیا کر، اساں مطلب بے ہون ساری روٹی ایک دفعہ آخری کھانا تو نہیں بعد گھر وانگے راج پوسوں چلو، لیکن یہ رہے رل کے جتنے گرا سے نال کوئی پاک ہی نہیں سی، گھنٹے رو بعد وقت چھٹی تھی انہیں گھر وہی بکھے ہو سو تو گھر راج پوسوں کوئی ایسی پریشانی دی گال کوئی، لیکن انہوں نے یہ آرڈر دے بعد وہ ٹائم روٹی گنا لائے 2 بندے بیٹھیں 4 بیٹھیں 5 بیٹھیں، لیکن یہ بھی یقین ہے سارا جرا وہ محدود تجربہ رہا کہ کدا اسا بکھے بھی نہ رہے تے کدا کھانا ختم ہی نہ تھیا، بس وہ کھانا کریں بچی ویندا ہی، حالانکہ وہ 1-2 بندے دا ہوندا ہی تے 2-4 بندے اضافی ہے بیٹھیں تے ڈبل ہی تھی ویندے، لیکن چونکہ حضور دا حکم ہے بھئی 4 دا کھانا 8 واسطے بہوں ہوندا ہے، یعنی کم سے کم ڈبل ذہن وچ رکھو، اگر 2 دا پکایا نے تو سمجھو 4 بندے کھا سکتے۔
اور بہوں کھاونا جڑا ہے نا یہ کوئی ایڈی وڈی خوبی کونی بندے دی خوبی ہے تھوڑا کھانا. حضور دی سنت ہے 3 حصے پیٹ دے کرنا، ایک حصہ کھانے واسطے، ایک پانی واسطے تے ایک ساواں واسطے. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سونے دا یہ مبارک طریقہ ہے تناول فرماونا. ویسے سارا پچھلے ڈیاں ایک تجربہ ہے سارے علماء کرام کو تو خیر اس تجربے دا پتہ ہو سی بھی آج کل کیوں ہے. تو وہ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں تو انہاں 18 بندے ہیں. ایک دی بار انہاں کو لنگری نے 65 روٹیاں لیتی ہیں، روٹی چنگی ہیوی ہوندی ہے، وہ کھا گئے ساری. دوسری بار میں وہ آکھے میں تو بکھے ہوندے ہوں میں، دوسری بار تو 100 لیتی ہیں تو 100 بھی کھا گئے. اس آگے صاحب انہاں کو میرا خیال ہے سمجھ نہیں آندی رجان دی اس واسطے بازی تھیں روکے دیں یہ تو 200 تک ہی نہ کرے. تسا اندازہ کرو بندہ ایڈا آن سکھ ہوئے اس معاملے کو کھاون پیون دا پتہ ہی کونی بجے سے اگو آ گئی تو دوائی پھیرنی ہر شے. تو کوئی ترتیب اپنی سرجگار سے یہ بھی زندگی ترتیب رکھنی چاہیے. اللہ سونے سب کو نمازاں تے روزے تے زکاتاں تے حج تے ہر شے کہیں سیکوینس تے کہیں ترتیب ہی چاہن واسطے ڈسپلن چاہن واسطے تعلیم فرمائی. اور اسا یہ بے ترتیبیں ہوں جو پتہ نہ ہو جو کتنا کامنا میں. وہ میری اماں بھی اقبال واسطے آدھی ہوئی بھی کو پتہ نہیں لگتا ہی وہ کھانا چاہ کے تو سمجھ نہیں آتی بھی رجنا کرے لے. تو اس طرح دا ہوندے بعض اوقات تو یہ اماں بابے دی فرائض جو ہے جو یہ تربیت ہی کرے کھاون پیون دی ان سکھ بال نہ ہوئے سارے انہوں کو پتہ ہوئے. اور خصوصاً جڑے مدرسہ نال جڑے ہوئے متعلمین اندے واسطے تو پوری کتاب ہے اج کل درس نظامی دے کورس جی شامل ہے. تعلیم المتعلم طریقہ تعلم جہاں ترجمہ دعوت اسلامی دے مکتبہ نے ترجمہ کی راہ علم دے نال بڑی ضروری کتاب ہے. یہ کوئی 60-70 صفحے دی لیکن کمال کتاب لکھی. میں سمجھنا کہ وہ ہر طالب علم کو حفظ ہونی چاہیے کیونکہ علم حاصل کرنے کا مطلب چھوڑا ڈیٹا سیو کرنا نہیں کہ ایسا کمپیوٹر ہے تے اندر سام رکھا سے علم کو. علم حاصل کرنے کا مطلب تو ان دے مطابق جیون ہے اور سارا جیون اس علم دے خلاف ہے. علم دا منہ رات ہے سارا منہ بھار تے تو ظاہر ہے کچھ حاصل نہیں کیا چھڑے لدے ودے کماسل الحمار يحمل اسفارا. تو لڑی جان نہیں چاہیے، علم کو پیون چاہیے، اپنے عمل دا حصہ کھولنا چاہیے، کھول کے پیونا چاہیے، یعنی عمل دا حصہ بنوانا. انہوں نے اسے ہی فرمایا وَأَن يَتَحَرَّزَ عَنِ الشَّبْعِ. طالب علم کو چاہیے کہ کداں بھی تھور کے کھانا نہ کھاوے، رج کے کھانا نہ کھاوے، اتنا کھانا کھاوے جو بھوک باقی رہے. کیونکہ زیادہ کھانا دا مطلب ہے بہوں سمنا بہوں جاگنا کو نہیں ہوتا. جتنی انسان کھاسی اتنا خمار چڑھسی. اور مطلب ان کثرت النوم ہے. دوسرے نمبر تے فرماتے ہیں اس کو زیادہ سمن کو بچنا چاہیے. زیادہ سمن کو وہ بچ سکسی یا زیادہ کھاون کو بچ سکتا. کیونکہ اگر یہ سمسی تو اس نے پڑھنا کیا ہے تے سمجھنا کیا ہے تے مطالعہ کیا کر. اور جڑا رجا ہوا جانا جاگدا ہی بیٹھا ہوئے تو وہ ستا ہی سمجھو. یہ ہن تھا کو جڑے لے رنگر پیش کیتا ویسی اون دے بعد تھا کو کوئی دیکھ تقریر سناوے گھنٹے دی ہر کوئی ستا بیٹھا ہو سی کہ کوئی پتہ ہی کو نہیں کہ کیا ادب کوئی سمجھو کہ چھڑی بوری بیٹھی ہے جنا اندر کو نہیں وہ اپنی بوری رکھی ہے تھوڑے ایک ووٹ کھڑا ہوندا باقی وہ بندہ اندر کو نہیں جو تساں جے نال گال کرنی وہ دماغ سن چکا تے فرمانے بس زیادہ سمن گولی ودعن کثرت الکلام فیما لا ينفع اور زیادی غیر ضروری تے یعنی نفع نہ دیوان والی گفتگو گولی بچنا چاہیے. نکمیاں گالی تے بھی اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے. 3 چیزاں دا انہوں فرمایا. امام زرنوجی دی کتاب ہے صاحب ہدایت شاگرد انہوں دی یہ کتاب مختصر دی. لہذا کثرت نوم کو پہلے شبع بہو کھاواں اللہ تعالیٰ سا کو توفیق عطا فرماوے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ مبارک سنت ہے ان دے مطابق ہر معاملے جیونا چاہیے. تا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو معاف فرمایا اور اگلا حکم فرمائے کہ تساں یہ جڑے رشتہ دار ان سارے انہاں دے نال سونا سلوک دا سلسلہ جاری رکھے کدا ہاں سوڑا نہ کرے. جیڑا بندہ خرچ کریں دے اللہ دے قرآن دا حکم ہے ما انفقتم من شیء فهو یخلفہ. تسا جو کچھ خارج کریں دے وے اللہ تعالیٰ تھوڑا نہ بینک خالی راون دے نہ جیب خالی راون دے. فهو یخلفہ اخلاف خلیفہ کیا کو دے جیڑا کہندی جھا مال چھوڑے وہ خلیفہ دے وہ ما دے فهو یخلفہ اللہ خالی جھا نہ راون دے سی. تسا جھا خالی کرو تو صحیح انہوں رزق تیار ہے بھئی نواں رزق آوے تے تسا پرانا رکھی بیٹھے وے. فرمایا بینک خالی کرو رب کائنات اس بینک کو بھرنا چاہتا اور جیڑا رب بھریں دے وہ ہیک دے ہیک نال نہیں بھریں دا ہیک دے 700 نال بھریں دے. جیڑا اخلاف ہے اللہ سونے دا خالی جہاں پر کرنے وہ ہیک روپیہ ویندے تو ہیک نہیں آندہ ہیک ویندے تو 700 آندے یا 1400 آندے یا بے حساب آندے. واللہ واسع علیم. اللہ اپنی صفت وسعت دے مطابق عطا فرمائے. لہذا
چوتھی چیز میرے کریم نے فرمایا رشتہ نال تعلق نہ ترڑے اما بابے دی وجہ کو جے رشتے ہن اے اما بابے دے فوت تھیون دے بعد ہی اولاد دا فرض ہے کہ رشتے کو نبھیندا رہے. اور امام نبوی نے فرمایا جے مختلف انداز آپ نے بیان فرمائن رشتہ نبھاون دے اسے جھیک فرمائے اگر بیا کچھ انہاں کو لوڑ نہ ہوئے نہ سارے پیسہ دی لوڑ ہے وہی الحمدللہ کھاندے پین کوئی کہندا محتاج نہیں ہوندا. فرماندے نے بس زیارت تے ملاقاتاں دا سلسلہ نہیں چھوڑنا چاہیے انہاں نال میل ملاقات نہیں چھوڑنی چاہیے. عیداں سعیداں تے غم تے خوشی تے ہر موقع تے ملنا چاہیے. اور ویسے غم تے تا سارے ہی ملدے ہیں بھرا آپس ہی لڑے ودے ہوندے نے. اما جو فوت تھی ہے تو ہن ظاہر ہے اما دے جڑے منجے تو رلی چاونا. چاچا فوت تھی گئے سارے پتیر ناسے اپنے دل کو نہیں بھی آندے بے دنیا واسطے تو آندے بہن بھی سکا چاچا فوت تھی ہے تو کیوں نہیں ہے. ماما فوت تھی گئے بے رشتے ایسے سارے ہی قریبی رشتہ دار ہیں. انہوں دا والد فوت ہویا سارے بھرا 4-5 بھائی ہیں آپس ہی اختلاف ہے کہیں وجہ تو. لیکن بابا فوت تھیا تو ہن ظاہر ہے بابے کو رلی ٹورنا ہے اکٹھے تھی گئے اور کچھ نہیں تو وقت اکٹھے رہے 40ویں تک وقت ان دے بعد اختلاف ہو گیا. وقت اما دے مرن تک وقت وکرے وکرے رہے وقت اما اللہ کو پیاری ہو گئی وقت اکٹھے تھی گئے. انہیں جو ایک سارا دوست تھی میں اس کو آکھے بھئی غم جیرے بندے کو ضرور میں لیندے ہوئے نا غم دیاں گھڑیاں جیرے بندے کو جدا نہ تھی سکتے ہوں تو اسا خوشی دیاں گھڑیاں چی انہاں دے نال جیون دی کوئی تھبیل کرنی چاہیے. جیرے برامد اسا کو پتہ ہے بے غم تے اسا ملویراں پتیراں پھپیراں ہر کے نانکے فوت کی تھی سی تو سارے حاصل نے دارگنج فوت کی تھی سارے موجود ہو سے رشتے. لہٰذا وہ جیرے غم میں مل سکتے ہیں خوشی دیاں گھڑیاں کیرا گڑا سا کو پہ وقت لڑے ودے وقت غم تھی سی ودی کٹھے تھے ودے. اس واسطے اپنی آپ اصلاح کرنی چاہیے. ان سکھاونا لے جانے قبراں گئے پہ ہن جھوکاں خانقاہاں بند تھی چکی ہیں تقریباً انہاں دا کم ہے نہیں دیا انہاں دے بے ضروری کم تھی گئے اللہ ماشاءاللہ للأکثر حکم الکل اور وڑ کے بھی نہیں ہن سکھاونا لے رہ گئے. تھوڑے نیڑے دے علاقے دی گال ہے یعنی بابے دا کم تو ہے بھئی کم کو ٹھڈا کرنا نہ بابا ہی کم مچھارا نہ لاؤ الٹا گرم کرنا لاؤ اپنے بالا. تھوڑے علاقے دے نیڑے علاقہ اسے نہر دے دائیں بائیں دا سارے تعلق آلے ہیں. او کوئی زمین دا رولا ہے اور دو پترانوں بندے دے بلڑے دے اور کہیں ٹریکٹر چڑھا ماری انہاں دی زمین دوتے اور آباد کرنا شروع تھی گیا قبضے علیہ صاحب. وہ دوئے پتری موجود ہیں دے بابا کو نہیں وہ گھر ہے. بابے کو پترہ مائنڈ صاحب ہے میں پھرانے جڑے آج بھئی ٹریکٹر چاڑی تھی ہے سارے فلاں جڑا رقبہ ہے وہ تے قبضہ کر چھوڑا ہے. وہ بابے انہوں کیا کہ پترہ کو اسا کہ تھوڑے ہوتے تحفے جو تساں جیندے واپس آ گئے یا تساں مر وجو آتے یا وہ مر وجے تساں ان کو جیندہ چھوڑ کے واپس آ گئے بے اس لفظ آکے میں چھڑا توفالا کمزور ترین لفظ کوشش کریں دا پیئیں جیرا اتھا بولا بن سکتا ہوئے. اس نے تو صحیح کلاس کی تھی بالا دی ان بجائے انہوں کو ٹھٹا کرانا دے بابا مزید تبیدہ پیئے کم انہاں کے کیتے وہ بابے انہوں کو جیون دا نہیں چھوڑا کتنی انہاں دی اوکھی رات گزری ہے کہ دوچی وار بن کے انہوں کو جانا مارنا پیئے پتروں وہ ہک مارے این ڈھکا گیا بیدہ نہ انہاں دے چھوڑے بے بھی نال شامل ہے بھڑا نوکری آلائی کے پاس دوئے پتر ڈھکے گئے. ہن بابا دوہاں پتروں کو ڈھکا کے دے کاوے ٹھڈی کی تھی بیٹھے. آپ اندازہ کرو رولے مقامن دا کوئی طریقہ ہوندے اور برڑے بھی یہ جائے رولا مقامن یہ کو ٹھارنا چاہیے. جذباتی تا جوانی دی عمر ہو دی ہے بڑھے پہ دی عمر دے جذبے نہیں مکے تھے کنا سیانا تھی سی الٹا بالوں کو وہ دوہے بال وہ نوکری کو محروم ہو گیا اور بیا ہمیشہ واسطے کہہ دی چلا گیا. اور بہترین فیصلہ کیا ہویا کافی 2-4 سال 5 سال پہلے دا واقع. تو اس طرح یعنی بجائے اس دے جو اسا کوئی اپنے طرفوں کوئی معاملے گرم کو ٹھڈا کروں اسا مزید اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے. بزرگ شامل ہو ونجن تو سکھاسی کون سکوں آپ ہن سکھنا پوسی ہر گال کیونکہ قرآن ہی موجود ہے تے رب دے رسول سچے رسول دے حدیث ہی موجود ہے. وہ کیرے واسطے جو سچنگے جانے بڑھو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم یہ قرآن تو آپ کو جیون دینا سکھا لما یحییکم قرآن کیوں ہے جو تو آپ کو جیون دینا. اور اسا اگر قرآن کو صرف مرن واسطے رکھی پہ ہوں بھئی کوئی فوت تھی سی تو ختم پڑھ وے سوجا اور اپنی زندگی جی بس سر چم سوجا کہہ نماز دے نالی کو یا کدا نظر آ گیا تھا نمازاں دی توفیق کی پتہ نہیں کتنی ہو سی 5 نمازاں دی. تو قرآن صرف چمی جان واسطے نہیں آیا صرف پڑھی جان واسطے نہیں آیا. قرآن اس واسطے ہے جو سارے یہ نظام حیات گھن کے ہے کہ